جن لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے 10-10 لوگ آتے ہیں، کبھی ان بیٹیوں کے دل پہ بھی ہاتھ رکھ کے تم نے دیکھا کہ جن کو دیکھنے کے لیے 10 لوگ آتے ہیں ان بیٹیوں کے دل پہ کیا گزرا کرتی ہے؟ دوسرے کی بیٹیوں کو تماشا بنانے والوں، کبھی اپنے بھی گریبان میں جھانک کے دیکھ لیا کرو، 3 بیٹی تیرے آنگن میں بھی مسکرا رہی ہیں، کل جس طرح آج تو دوسرے کی بیٹی کا تماشا بنا رہا ہے، کل اگر تیری بیٹی کا تماشا بنا تو بتا تیرے دل پر کیا گزرے گی؟ جب بیٹی کو دیکھنے کی باری آتی ہے، غریب باپ گردن جھکا کے بھاگا پھرتا ہے، کہیں سے 10,000 ادھار لاتا ہے، کسی سے چینی ادھار لی ہے، کسی سے شکر ادھار لی ہے، تب جا کر کے بھوکوں کے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے۔ یہ 10-10 لوگ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، اس کے بعد بیٹی کو بلایا جاتا ہے، بیٹی کو برسر عام بازار بنایا جاتا ہے، بیٹی کی عزت اچھالی جاتی ہے۔ اور مجھے بتا تو صحیح، اگر پرچے کے وقت بیٹے کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، تجھے پتا نہیں ہے جب بیٹیوں کو دیکھنے والے چلے جاتے ہیں اور جا کر کے یہ کہتے ہیں بیٹی پسند نہیں آئی ہے تو بیٹی 1 سال انتظار نہیں کر سکتی، بیٹی کے دامن پہ داغ لگ جایا کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کوئی تو کمی رہ گئی ہوگی جو دیکھ کر کے لوگوں نے انکار کیا ہے۔ اور تجھے کیا پتا ہے جب دیکھنے کے بعد بیٹی کو انکار کیا جاتا ہے اس وقت بیٹی کے جگر پہ کیا گزرتی ہے؟ تو کھا کے بستر پہ سو جاتا ہے، اور پوچھ غریب کی بیٹی سے راتوں کو نیند کیسے آتی ہے، سکون کیسے آتا ہے؟ جب سے لوگوں نے انکار کیا ہے آئینے کے آگے کھڑی ہوتی ہے تو صرف ایک سوال کرتی ہے، مالک میرا قد چھوٹا ہے، بتا میرا قصور کیا تھا، میری آنکھ نیچی رہ گئی، میری خطا کیا تھی، آنکھیں چھوٹی رہ گئی، یا رب میرا قصور کیا تھا، جو قد تو نے بنایا ہے وہ تو تو نے بنایا تھا، لوگ ٹھکرا کے کیوں چلے گئے؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے صرف غریب رویا ہے؟ نہیں، خدا کی قسم جب غریب روتا ہے کسی کو خبر ہو نہ ہو، مدینے والے مصطفیٰ کو خبر پہلے ہو جایا گا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ ختم کرو یہ چلن، اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن ایسے دیکھ کہ جس بیٹی کو دیکھا جا رہا کہ اس بیٹی کو بھی خبر نہ ہو۔ ہاں، ایسے دیکھو کہ جسے دیکھا جا رہا ہے اس بیٹی کو بھی خبر نہ ہو۔ اور ہماری ماں بہنیں اللہ معاف کرے، ہماری دعائیں یہ رہتی ہیں سجدوں میں، اللہ میری بیٹی کو ایسا گھر دینا جس میں یہ شہزادی بن کے رہے۔ اور جب پرائی بیٹی اپنے گھر آئے تو اسے ہم کتے کی اوقات برابر بھی عزت نہیں دیتے۔ اور یاد رکھو عزت اسی کی بیٹی کو ملے گی جو دوسرے کی بیٹی کو عزت دے گا، یہ یاد رکھنا، ورنہ کوئی تعویذ تمہیں نہیں بچا پائے گا، کوئی وظیفہ نہیں بچا پائے گا جب تک تمہارے اپنے اعمال بہتر نہیں ہوں گے۔ اپنے اعمال، کچھ دن پہلے کی بات تھی، اخبار میں ایک بیٹی نے وہ نیوز دیکھی، ایک بیٹی نے زہر کھا کے مرنے کی کوشش کی، لیکن ہاسپٹل لے کے گئے، بچی بچ گئی، تو پوچھا بیٹی تم مرنا کیوں چاہتی تھی؟ اس نے کہا مجھے کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے کھا پی کے مجھ سے، میرے گھر والوں سے کہا کہ جا کے گھر جواب دیں گے۔ اس نے کہا ہم نے 3 دن انتظار کیا۔ سنیں، بیٹی کی زندگی بڑی نازک ہوتی ہے، میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے کسی کی بیٹی کا دل نہ دکھے، کسی کی بیٹی کا دل نہ ٹوٹے۔ اس نے کہا آئے اور کہنے لگے گھر جا کے جواب دیں گے۔ گھر جانے کے بعد ان لوگوں نے 3 دن کے بعد جواب دیا اور کہا ہمیں تمہاری بیٹی پسند نہیں۔ ہمارے گھر والوں نے پوچھا کیا کمی رہ گئی؟ تو یہ بات بتائی گئی کہ جب لڑکی چائے بنا کے لائی تھی تو ہاتھ سے اپنے اٹھا کے کفساس کے ہاتھ میں نہیں دیا تھا۔ صرف اتنی سی بات پہ کسی کی بیٹی کو تم نے موت کے کنارے لا کے کھڑا کر دیا؟ کون سا آسمان ٹوٹ پڑا تھا اگر بچی نے ہاتھ میں کپ لا کے نہیں دیا تھا؟ کون سی زمین پھٹ گئی تھی اگر بیٹی نے ساس کے ہاتھ میں کپ نہیں دیا تھا؟ خدا کے واسطے کسی کی بیٹی کا تماشا نہ بنا، کسی کی بیٹی کو رسوا نہ کر، ورنہ تجھے نہیں پتا جب بیٹیاں رویا کرتی ہیں اور باپ ایک بار آنسو دیکھ لے پوری زندگی باپ رویا کرتا ہے، پوری زندگی باپ رویا کرتا ہے۔ یہ زندگی ہماری، تیرا ہی نیا رشتہ ہو گیا، کائنات میں کوئی حضور کی بیٹی جیسی بیٹی ہو تو لا کے دکھاؤ، علی جیسا کوئی مرد ہو تو لا کے دکھاؤ۔ مگر قسم خدا کی کتنی سادگی، آ کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ میرے حضور نے فرمایا علی خیر تو ہے؟ کیسے آنا ہوا؟
گردن جھک گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ جو علی چاہتا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ ہائے میرے حضور نے فرمایا علی ہم بتا دیں یا تم بتاتے ہو؟ سبحان اللہ، علی صحابی تھے، وہابی نہیں، وہ جانتے تھے حضور دلوں کی خبر رکھتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بنا، ہائے ہائے ہائے، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، علی تم بتاتے ہو یا ہم بتائیں؟ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا علی تم جوان ہو گئے ہو۔ سنیں نوجوان جو اپنے باپ سے منہ لگا کے کہتے نہیں اپنی مرضی سے شادی کروں گا میں، سنو خدا کے واسطے کبھی جوانوں اپنے باپ سے یہ حق نہ چھیننا، اپنی ماں سے یہ خوشی نہ چھیننا۔ جانتے ہو جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ماں تب کہتی تھی اللہ بیٹا دے گا نا تو اپنی مرضی سے اس کے لیے چاند سی دلہن لے کے آؤں گی۔ جب تم آئے نہیں تھے اور جب آ گئے تو ماں نے کتنے سپنے سجائے ہوں گے، کتنے خواب ماں کی پلکوں پہ ہوں گے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج بندہ ماں سے کہے نہیں جی اپنی مرضی سے رشتہ کروں گا میں، ماں کہتی نہیں بیٹے ہمیں پتہ ہے ہم دیکھیں گے۔ کہا نہ تم کیا جانو بیوی کیسی ہونی چاہیے، میں جانتا ہوں کیسی ہونی چاہیے۔ جس نے 2 گھنٹے کونے میں بیٹھ کے لڑکی سے بات کی ہے وہ جانتا ہے بیوی کیسی ہونی چاہیے، یہ جس نے 50 سال ایک بیوی کے ساتھ گزارے ہیں وہ جانتا ہے بیوی کیسی ہونی چاہیے۔ سوچو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو، ورنہ کبھی کبھی بزرگوں نے کہا تھا لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ تمہاری 1 منٹ کی غلطی تمہیں صدیوں رلا سکتی ہے، اس لیے یہ فیصلے خود نہ کرنا۔ نوجوان کہتا میں نے دیکھ رکھی ہے، مجھے پسند جو ہے میں اس سے کروں گا۔ ہاں لوگ سوال کرتے فون پہ حضرت لو میرج جائز ہے اسلام میں؟ یہ کیا موقع پڑ گیا، کیوں پوچھا تو نے لو میرج جائز ہے کہ نہیں؟ تجھے بتاؤں نقصان کتنے بڑے ہیں۔ جتنے لو میرج ملتے ہیں ان میں مہینے 6 مہینے کے بعد یا تو لاش فریج سے نکالی جاتی ہے، یا تالاب سے اٹھائی جاتی ہے، یا کھیتوں سے نکالی جاتی ہے، یا لڑکیوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے، یا خود زہر کھا کے مر جایا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے باپ کی نہیں مانی ہے، اپنی چلائی ہے، اپنی مرضی کے مطابق نکاح کیا۔ کیا کہ اچھا ہوتا باپ کی مرضی سے نکاح کر لیتا، اگر لڑکی 19 بھی ہوتی تو قسم خدا کی 1% اس کے ساتھ خدا کی رحمتیں آ جاتی، تیری دنیا بھی کامیاب ہو جاتی، آخرت بھی کامیاب ہو جاتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تھکے تو نہیں ابھی؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ بس سنیں میری بات، میں بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا، بس جتنی دیر آپ سنیں گے نا انشاءاللہ اتنی دیر۔ اللہ سلامت رکھے۔ کسی بھائی نے پوری رات کا نام لے دیا، ہاں مجھے کل بھی جا کے کل مجھے پٹنہ میں تقریر کرنی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس سنیں میری بات، میں عرض کر رہا تھا رشتے سوچ سمجھ کے کیا کرو، دیکھ بھال کے کیا کرو، اور کسی کا تماشا نہ بنایا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے آگے بیٹھے، حضور کے آگے سنیں، بیٹی والے بھی سنیں اور بیٹے والے بھی سنیں۔ حضور نے فرمایا علی جوان ہو گئے ہو، کیا ارادہ ہے، نکاح کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ اتنا سنا حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے تو باپ بھی آپ ہیں، میرے سب کچھ آپ ہیں۔ حضور آپ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے علی کی مرضی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر یہ نہیں کہا کس سے کرو گے، حضور جانتے تھے علی کیا نیت لے کے آیا ہے۔ حضور اپنی جگہ سے اٹھے نا، گھر کی طرف چلے، جبریل امین آ گئے۔ یا رسول اللہ کدھر جا رہے ہیں؟ بیٹی کے پاس۔ کیوں؟ کہ علی آیا ہے نا رشتے کے لیے۔ کہا پھر؟ کہ بیٹی سے اجازت لینی ہے۔ حضرت جبریل کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، رب نے فیصلہ فرما دیا ہے، علی کے لیے فاطمہ سے بہتر زمین پہ کوئی لڑکی نہیں ہے، اور فاطمہ کے لیے علی سے بہتر زمین پہ کوئی جوان ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا کریں نا، یہ رشتہ تو رب نے کر دیا ہے، آپ بھی کر دیں۔ حضور فرماتے ہیں جبریل معلوم ہے مجھے بھی۔ پھر فرمانے لگے کچھ امت کو بھی سبق دینا ہے، کچھ امت کو بھی سبق دینا ہے۔ سنے بہت غور سے جو بات کرنے لگا ہوں، اور چینل والوں سے گزارش ہے جتنی بات ہو اتنی ڈالا کرو، ادھر کی پونچھ ادھر کی ناک نہ پکڑا کرو، بات پوری رکھا کرو، اور غور سے سنو میری بات۔ حضور نے فرمایا جبریل امت کو بھی سبق دینا ہے۔ گھر تشریف لائے،
گھر تشریف لائے. مجھے بتاؤ حضور کیا نہیں جانتے؟ جب حضور مدینے سے ہم غلاموں کی محفل کو دیکھ سکتے ہیں تو حضور علی کے دل کو نہیں دیکھ سکتے تھے؟ بیٹی کے دل کو نہیں دیکھ سکتے تھے؟ اور بیٹی بھی کیسی بیٹی؟ فاطمہ زہرا جیسی بیٹی جو جیتی ہی حضور کو دیکھ کے ہو، جس کی زندگی حضور کی رضا ہو. اس سے مصطفیٰ کہتے ہیں پوچھنے جا رہا ہوں، مجھے بتائیے کیا ہم بھی کبھی بیٹی کی مرضی چاہتے ہیں؟ کبھی کوشش کی ہم نے بیٹی کی مرضی جاننے کی؟ جو جتنا بڑا زمیندار ہے نا وہ اتنا ہی بڑا ظلم کرتا ہے. جن لوگوں کو ناک کی بیماری ہوتی ہے نا، میری ناک کٹ جائے گی، وہ اتنے بڑے ظالم ہوتے ہیں. گئے کوئی آ گیا، بھائی فلاں آیا ہے رشتے کے لیے، پدان کیا رہا ہے؟ پدان نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ. ٹھیک ہے بھائی، ناک رگڑ لائے تو پھر ہماری ہاں ہے. یہ رشتے ہو رہے، اس نے ناک رگڑی ہے تو پھر ہماری ہاں ہے. اور بچی سے بھی پوچھ تیری کیا مرضی ہے. لیکن جب بیٹے کے رشتے کرتے ہیں نا تو 6 بار کہتا بیوی سے پوچھنا اس سے، فلاں جگہ رشتہ کر کے آیا ہوں، اس کی کیا رائے ہے؟ فلاں جگہ رشتہ کیا مرضی ہے؟ لڑکا کہہ دیتا مجھے نہیں کرنی ہے، رشتہ کینسل، دوسرا کینسل، تیسرا کینسل. کیوں؟ یہ جانتا ہے اگر اس کی آج بات نہ مانی یہ نکاح کے وقت بھی ناراض ہو سکتا ہے، بارات سے بھی لوٹ کے جا سکتا ہے، وہاں سے بھی بھاگ سکتا ہے. اس لیے بیٹے کی ہر بات مانی جاتی ہے. بیٹی سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ صرف اس لیے کہ بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، وہ کبھی باپ کے فیصلوں کو ٹالا نہیں کرتی ہے. باپ جب رشتے کر کے آتا ہے کبھی بیٹی یہ نہیں کہتی ہے ابا بتا تو صحیح جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے اس کا رنگ گورا ہے یا کالا ہے، جس کے ساتھ تو نے میری زندگی کا بندھن جوڑا ہے بتا وہ شراب پیتا ہے کہ جوا کھیلتا ہے. کبھی بیٹیاں یہ نہیں پوچھا کرتی ہے اے باپ جس کے ساتھ میری زندگی کا فیصلہ کیا ہے بتا تو صحیح وہ کانا تو نہیں ہے، لولا تو نہیں ہے، لنگڑا تو نہیں ہے. اور کتنے رشتے ایسے بھی ہوئے ہیں کہ بیٹیاں تو بی اے پاس ہیں لیکن لڑکے گونگے تھے. جب نکاح پڑھانے کی بات آئی، جب بیٹوں سے اجازت کی بات آئی تو کچھ بول نہ سکا. جب مولوی اجازت لینے گئے بچی نے سائن کیے، رائٹنگ دیکھ کے کہا بیٹی کیا تو پڑھی لکھی ہے؟ بچی نے کہا بی اے پاس ہوں. کہا بتا تو صحیح اگر بی اے پاس ہے تو تو نے گونگے سے رشتہ کیوں کر لیا؟ اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارے گی؟ بچی کی آنکھ میں آنسو آئے. اس نے کہا مولوی میں بھی چاہتی تھی میرا ہم سفر ایسا ہو جو اپنے من کی بات مجھ سے کہہ سکے، میری زندگی کا ساتھی ایسا ہو جو میٹھی بولی بول سکے. لیکن ایک دن میرے باپ نے گھر میں آ کے کہا بیٹی میں نے فلاں کو زبان دے دی ہے لیکن اس کے بیٹے کی زبان نہیں ہے. کہا مولوی جب باپ نے اتنا کہہ دیا تھا میں نے باپ کی زبان کے لیے اپنی زبان کٹوا دی تھی، اسی دن سے بولنا بند کر دیا تھا. مولوی صاحب جائیے نکاح پڑھائیے. کہا بیٹی تیری زندگی کیسے گزرے گی؟ اس نے کہا میری تو کٹ جائے گی جیسے کٹے گی. اگر باپ کی عزت چلی گئی تو نہ بیٹی زندہ رہ سکتی ہے نہ باپ زندہ رہ سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت. سوچ سمجھ کے فیصلے کیا کرو بیٹیوں کے، پوری زندگی کا ساتھ ہوتا ہے. ہمیں پتا ہے کتنی بیٹیاں روتی ہیں، ہم جانتے ہیں کتنی بیٹیوں کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کی بیٹیاں اس وقت ایسے زندگی گزار رہی ہیں کہ لوگ کانٹوں پہ اتنی مشکل سے زندگی نہیں گزارتے. خدا کے واسطے بیٹیوں کے فیصلے سوچ سمجھ کے کرنا، سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا. آج ایک رسم چلی آ رہی ہے بیٹیوں کے گلے کاٹنے کی رسم. میں یہ نہیں کہتا بیٹی نے صحیح کیا یا غلط کیا، کسی کے ساتھ اگر اس کا تعلق تھا میں اس کی حمایت نہیں کرتا کہ کسی کی بیٹی کسی کے ساتھ باپ کی عزت اچھالے. سب سے منحوس ہے وہ بیٹی جو باپ کی ذلت کا سبب بنتی ہے. ایسی بیٹی سے کوئی ہمارا لینا دینا نہیں، لیکن باپوں سے بھی گزارش ہے اگر آپ کی بیٹی آپ کے اصول کے خلاف ہیں تو گلا کاٹنے کا حق آپ کو نہیں ہے. یہ زندگی خدا نے دی ہے تو لینے کا حق بھی اسی کو ہے. تمہیں کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے. اگر ایسا کرو گے تو جہنم میں جلو گے. خدا کے واسطے یہ جو بڑا جرم کھل گیا ہے، ایک جرم کے بعد دوسرے جرم کا دروازہ کھلا.
कई बेटियों की गर्दनें बापों ने काटी। खुदा के वास्ते ये तस्वीर जमाने को न दिखाओ कि इस्लाम के मानने वाले इतने कट्टर दिल होते हैं। तुम्हारी एक गलती पूरे मजहब को बदनाम कर सकती है। हां, अगर तुम्हारी बेटी से नहीं बनती, अगर वो राजी निकाह कर दो, कभी सूरत मत देख, ये कर सकता है, मगर खुदा के वास्ते किसी की जान ना लेना, किसी की जान ना लेना। यह पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बेटियों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश है, जब तुम्हारे कदम बहकने लगे तो बाप की टूटी जूती देख लेना और सोचना इसने अपनी टूटी जूती में 10-10 पैबंद लगाए, लेकिन कभी तेरे सर का दुपट्टा नहीं उतरने दिया। ये बाप भी चाहता तो तुझसे बर्तन धुलवा के पैसे कमवाता, लेकिन इसने दोपहरी में अपने वजूद से ज्यादा तो ईंटें उठाई, लेकिन तुझे किसी के दरवाजे पे रुसवा नहीं होने दिया। आज तुझे लुकमा लुकमा करके बाप ने खिला के बड़ा किया। आज तेरी जिम्मेदारी बनती है, बेटी मर जाना, लेकिन बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना। यार बेटी की जिम्मेदारी है। अगर बेटियां ऐसा न कर सकी तो फिर सोचें खुदा को कौन सा जवाब देंगी, मुस्तफा को कौन सा जवाब देंगी। जरा सोचें और बेटियों को तालीम दो, इन्हें समझाओ। घर जाके बेटियों से कहा करो कि कभी तकरीर भी सुना कर, ताकि तेरी जिंदगी में इनकलाब आए। हमने इतनी बड़ी एलसीडियां लगा रखी हैं, रिमोट पड़े रहते हैं, चैनल पे चैनल बदले जा रहे हैं, नाटक तमाशे देखे जा रहे हैं। खुदा के वास्ते बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो, सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार की किताबें दे दो, ताकि ये सीखें कि औरत को और बेटी को कैसे होना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए। बेटियों, तुम्हारी इज्जत इतनी भी सस्ती नहीं है जो टकों के ऊपर बेच दी जाए, इतनी भी सस्ती नहीं है कि लोग गाड़ियों की लालच में तुम्हारी इज्जत के सौदे कर दें, इतनी भी सस्ती इज्जत नहीं है तेरी कि कोई सोना दिखा करके तेरी इज्जत लूट के ले जाए। तुझे पता है तेरी इज्जत कितनी कीमती है, कितनी कीमती इज्जत है, खुदा की कसम सोच भी नहीं सकती। मुस्तफा फरमाते हैं, ए काबे तेरी इज्जत अपनी जगह है, लेकिन मेरे उम्मत के मोमिन की इज्जत भी अपनी जगह अलग मकाम रखती है। खुदा के वास्ते इज्जत की हिफाजत करें। और बेटियों से गुजारिश है, अगर तुम्हारा कदम बहका तो सिर्फ तुम्हारी रुसवाई नहीं होगी, तुम्हारा बाप समाज में नहीं चल पाएगा, तुम्हारा भाई सर उठा के नहीं चल पाएगा, तुम्हारे खानदान के माथे पे कालक लग जाएगा। कभी भी ऐसा कदम ना उठाना जिसकी वजह से नस्लों तक लोग तुम्हें कोसते रहे, नस्लों तक कोसते रहे। जी क्या हो रहा जी, आज तो कोई बात नहीं, अब तो ये जदीद दौर आ गया। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में कोई जुमला बोलते हैं लोग, मॉडर्न दौर है कि लड़की लड़के अपनी मर्जी से मिल रहे हैं। हाँ, जाकर के देखो, शर्म आती है जब किसी कैफे के अंदर एक बुर्के वाली बेटी किसी बेगैरत के साथ होती है। शर्म आती है जब नकाब पहनने के बाद बच्चियां पार्कों में जाके घूमा करती हैं। और तुमसे भी गुजारिश है, जब बच्चियां स्कूल निकला करें, उनके मिनट मिनट का ख्याल रखा करो, किस वक्त कहाँ जाती हैं ये पता रखा करो। कभी बिना मर्जी के अचानक में स्कूल जाकर के चेक कर लिया करो। हमारी वही बेटी आंखें फोड़ जाती हैं जो बाप कहते हैं मुझे बेटी पे बड़ा विश्वास है, हमारी बेटी गलत कदम नहीं उठाएगी। और मुझे बता तो सही, तुझे बेटी पे इतना विश्वास है जिस पे आंखें बंद करके एतमाद किया जाता है, वही बेटियां बाप के मुंह पे काली पोत के जाया करती हैं। बेटियों को समझा के रखा करो, इनके एक एक मिनट का ख्याल रखा करो। कसम खुदा की, तुम्हें ये डिग्री प्यारी है जो MA कराएगी, MBBS बनाएगी, ये डिग्री नहीं पूछी जाएगी। अगर कयामत में पूछी जाएगी तो मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी की डिग्री पूछी जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। हाँ, अल्लाह तौफीक दे, बेटियों की हिफाजत करो। सबसे मुश्किल मसला इस वक्त का है तो बेटियों की हिफाजत है। जालिम हमारे बच्चों को, बेटियों को ऐसे नजरे गाड़ के देख रहे हैं जैसे भूखा कुत्ता मरे ढोर को देखा करता है। बचाओ अपने घरों की इज्जत है, चैलेंज है तुम्हारे लिए। हां, अगर समझते हो हुजूर को कयामत में मुंह दिखाना के तो इंतजाम करो। बेटियों को समझाओ, 5 मिनट बैठाओ। पूरे घर का निजाम भी तो तुम ही चलाते हो ना। घर में किस दिन क्या बनना है, मेहमान आए तो क्या होगा, कहां बैठाएंगे, कहां लेटाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, सारा निजाम तुम 365 दिन का चलाते हो। एक बेटी को नहीं समझा सकते बैठा के हो? समझाइए बेटियों को, समझाएं।
اور انہیں بتائیں کہ ہماری شان ہے تو، فخر ہے ہمارا تو. ہم قسم خدا کی اس دن خوشی کے آنسو بہائیں گے جس دن عزت سے تو گھر سے رخصت ہوگی. یہ بتائیے انہیں. ورنہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا ماڈرن دور ہے اور مولویوں کو تو پتہ نہیں کیا ہے، بولنے کی بیماری ہے. مولوی کو بولنے کی بیماری نہیں، قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں آج بھی سائنس وہاں نہیں پہنچی ہے جہاں مصطفیٰ کی امت کا مولوی پہنچا ہوا ہے. ہاں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں، آج بھی سائنس وہاں نہیں پہنچی جہاں حضور کی امت کا عالم پہنچ گیا ہے. انہیں دقیانوسی سوچ والا نہ کہا کرو، یہ وہ بتا دیتے ہیں جو کچھ دن بعد ہونے والا ہوتا ہے، ہونے والا ہوتا ہے. اس لیے بیٹیوں کے فیصلے بھی سوچ سمجھ کے کریں. نوجوانوں جب رشتہ دیکھنے ماں کو بھیجو نا تو مرضی ہے تمہاری، خوبصورتی دیکھو، لیکن ساتھ میں جب کہو نا چہرے کا حسن دیکھنا تو یہ بھی کہہ دیا کرنا ماں جب اس کا ماتھا دیکھے نا تو یہ بھی دیکھنا اس کے ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے کہ نہیں. جب وہ بات کرے اور تو اس کے الفاظ چیک کرے نا تو اس کی سانسوں میں دیکھنا کہ قرآن کی تلاوت کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں. ماں جب اس کو چلا کے اس کی چال دیکھے تو یہ بھی دیکھنا اس کا دوپٹہ حیا سے کہیں کاندھے سے سرک تو نہیں جاتا ہے. یہ دکھوا قسم خدا کی ایسی بیٹیاں تلاش کر کے لاؤ، گود تمہاری ہوگی، آنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا. لیکن شرط ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. آج ہماری قوم اتنی بٹ گئی ہے، اتنے جھگڑے ہو گئے، سب سے بڑی بڑی دیواریں نا ہماری قوم میں ہو گئیں نفرتوں کی کھڑی، نفرتوں کی دیواریں. گراؤ یار ان دیواروں کو. کل تک کتنا اچھا ہوتا تھا، ایک بیٹھک میں 17 لوگ ایک حقہ پیتے تھے اور کسی کو کسی کی جھوٹن سے بیماری نہیں لگتی تھی. آج اگر پانی پینے بیٹھ جاؤ نا تو بندہ کہتا ہے ڈسپوزل لائیے. ایک گلاس میں ایک بندہ پیے گا، دوسرا نہیں. جب سے چھوت اچھوت آیا ہے تب سے بیماریاں بڑھ گئی ہیں. میرے حضور نے فرمایا سور المومن شفاء، مومن کے تو جھوٹے میں بھی شفا ہوتی ہے. مومن اپنے آگے کا بچا کے کسی کو پلا دے تو دوسرے والے کو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے. کتنی نفرتیں ہو گئی. آج بھائی بھائی ایک پلیٹ میں کھانے تیار نہیں، ایک دسترخوان پہ 4 بیٹھ کے کھانے تیار نہیں. کہاں چلے گئے ہمارے دن؟ دور بدل گئے. لوگ کہتے ہیں ہم نے ترقی کی ہے. کیا خاک ترقی کی ہے؟ ایک جگہ حقہ دیکھا تو سب کے ہاتھ میں الگ الگ اتنی بڑی ٹپلی تھی کہ یہ کیا ہے کہ جس کی طرف نگالی پہنچے گی وہ اپنا وہ لگا کے پیے. اتنی نفرتیں بڑھ گئی. حالات دیکھو ہمارے، ہم کدھر جا رہے ہیں. خدا کے واسطے ختم کرو یہ نفرتیں، یہ دوریوں کے فاصلے مٹا دو اور ایک دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ، ایک محفل میں بیٹھ جاؤ. دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے کتنے خاندانوں سے ہیں، کتنی حویلیوں سے ہے. ایک جگہ ایسے بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو کہنا پڑے خاندان تو سمجھ میں نہیں آیا، البتہ ایک بات سمجھ میں آ گئی، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب مدینے والے کے غلام بیٹھے ہوئے. ایسا کردار کیوں نہیں بنا لیتے؟ کیوں نہیں ہے دلوں میں جگہیں؟ دل تنگ ہوتے جا رہے ہیں. ہاں نیچے کی بات نہیں، ممبر کے دل اتنے تنگ ہو گئے کہ کلیجے پھٹنے تیار ہیں لولویوں کے. ہاں اپنے دلوں میں جگہ پیدا کرو. دلوں میں جب تک دل میں جگہ نہیں ہوگی کوئی بھلائی نہیں ہوگی. دل میں گنجائش کرو. ہمارے دلوں میں گنجائشیں ختم ہو گئی. اللہ معاف کرے. یہ جتنے بیٹھے ہیں کوئی بھائی والا ہے کوئی بہن والا ہے کہ نہیں؟ یقیناً اللہ کرے ہر بھائی کی کوئی نہ کوئی بہن ضرور ہو. اس لیے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں جس گھر میں بہن نہیں ہوتی وہ گھر گھر نہیں قبرستان لگا کرتا ہے. جس گھر میں بیٹیاں نہیں ہوتی وہ گھر میدان لگتے ہیں. اگر بیٹا ایک بھی نہ ہو اللہ 4 بیٹیاں دے دینا تو وہ گھر قسم خدا کی چمن نظر آیا کرتا ہے. چمن نظر آیا کرتا ہے. جوان بھی بیٹھے، بوڑھے بھی بیٹھے، بچے بھی بیٹھے. سب سے ایک گزارش ہے، مجھے بتاؤ بہن سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی دیکھا ہے؟ کوئی دیکھا ہے بہن سے زیادہ پیار کرنے والا؟ بیوی تمہارے لیے جی بھی سکتی ہے، مر بھی سکتی ہے، لیکن بہن سے زیادہ پیار نہیں کر سکتی. کبھی سمجھنا ہے نا پیار بہن کا. اللہ اکبر. کربلا چلو، کئی لاشیں میرے امام اٹھا چکے، کئی لاشیں. جب امام بیٹھے نا سیدہ زینب کو خیال آیا میرا حسین اکیلا بیٹھا ہوگا. چلو زینب چل کے کم سے کم بھائی کے پاس بیٹھیں، اس کی کچھ تنہائی تو کم ہوگی. یہ سوچ کے خیمے میں آئی نا میرے امام گردن جھکا کے بیٹھے تھے. جب دیکھا حسین کا چہرہ بہن کہنے لگی بھیا
جی کا نانا کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، سنے ہر بھائی سنے اس بات کو۔ میرے امام فرمانے لگے کون سی؟ فرمانے لگی کہ نانا نے کہا تھا کہ جب مصیبتیں آیا کریں نا تو صدقہ دے دیا کرو، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ حسین آج کربلا میں بڑی مصیبتیں ہیں، پیاس ہے، بھوک ہے، غریب الوطنی ہے، لاشیں ہیں، دشمن ہیں، بے سر و سامانی ہے، پردیسی ہیں، کوئی یارو مددگار بھی نہیں ہے۔ حسین اس سے بھی بڑی کوئی مصیبت ہوگی؟ کہا پھر کہ اگر اجازت دیں تو بہن صدقہ کرنا چاہتی ہے۔ اتنی بات کہی، میرے حسین نے بہن کا چہرہ دیکھا، فرمانے لگے زینب صدقہ کیا کرو گی، سب کچھ تو مدینے رہ گیا ہے۔ اتنا سنا، بہن بھی حسین کی بہن تھی، کہنے لگی بھائی جب ذات شان والی ہے تو صدقہ بھی شان والا ہونا سبحان چاہیے۔ اللہ سبحان اللہ۔ آج بھی نا، آج بھی بھائی بیمار ہوتے ہیں نا تو صدقے بہنیں دیا کرتی ہیں۔ آج بھی بھائی بیمار ہو جائیں تو نظریں بہنیں اتارا کرتی ہیں۔ دیکھنا جب بھائی ہمارا دولہا بنے گا نا، ہاں جناب علی صاحب یہ دولہا بنیں گے تو دیکھنا بہنیں ان کی نظریں اتاریں گی۔ میں نے دیکھا پانی کا پیالہ لے کے چھینٹے دیتی، کیا بات ہے؟ کہ بہن نظر اتار رہی ہے۔ کہا کیوں؟ کہیں کسی کی نظر میرے بھائی کو نہ لگ جائے۔ کتنا عجیب رشتہ بھائی کا بہن سے ہوتا ہے۔ آج بھائیو تم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک بہن کو سسرال والوں نے دھکے دے کے گھر سے نکالا، اللہ اکبر، بھائیوں نے گھر میں جگہ نہیں دی۔ کیا قصور تھا اس بہن کا؟ اس یہی کہ وہ ایک بیٹی ہے اس لیے اسے باپ کی جائیداد میں بیٹھنے تک کا حق نہیں؟ اس کی یہی خطا ہے کہ وہ ایک بیٹی بن کے دنیا میں آئی ہے اس لیے اسے جینے کا ادھیکار نہیں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے بغیرت بھائیوں سے جو زندگی بھر باپ بہن کے ہاتھ کی روٹیاں تو کھاتے رہے ہیں، آج جب بہن مصیبت میں آئی ہے تو بھائیوں نے دروازے بند کر لیے ہیں۔ جب کل تم پہ مصیبت آتی تھی تو بہن صدقہ دیا کرتی تھی، آج بہن پہ مصیبت آئی ہے تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ صدقہ دے کر کے بہن کی مصیبت کو ٹالا جائے، لیکن ظالموں نے دروازے بند کر لیے ہیں۔ اور تجھے کیا پتا ہے بہن کیا ہوتی ہے؟ تو کیا جانے بہن کیا ہے؟ خدا کی قسم کبھی اسکول جانے والے بچوں سے پوچھ بہن کیا ہوتی ہے، یہ بتائیں گے بہن کیا ہے، اس کا پیار کیا ہے۔ اور یار بھائی 70 سال کا ہو، بہن 75 سال کی ہو، تب بھی پوچھ اس سے کہ یہ تیرا کیا لگتا ہے۔ وہ 70 سال کے بوڑھے کو مسکرا کے دیکھتی ہے اور کہتی یہ میرا لال لگا کرتا ہے۔ یہ بہن ہوتی ہے، یہ رشتے ہوتے ہیں بہن کے۔ وہ 70 سال کے بھائی کو لال کہہ دیتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بھائیوں کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ بہن کو ماں کا درجہ دے دے؟ ہم ہیں کہاں، کس جگہ چل رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے، بہنوں کی عزتیں کیا کرو، ان کی قدر کیا کرو، یہ چلی گئیں تو نصیب نہیں ہوں گی۔ میں عرض کر رہا تھا بہنوں کو سمجھنا ہے تو اسکول کے بچوں کو کبھی دیکھو، جب اسکول سے آئے انہوں نے ٹائی کہیں پھینکی، شرٹ کہیں پھینکی، پینٹ کہیں پھینکی، کیپ الگ بستہ الگ۔ بہن نے دیکھا بھائی آیا ہے بستہ لے کے تھک گیا ہے، اللہ اکبر، یہ نہیں کہتی بھائی تو نے بستہ کہاں ڈال دیا ہے، یہ نہیں کہتی کپڑے سائیڈ سے رکھ دے، وہ دیکھتی رہتی ہے، مسکراتی رہتی ہے۔ ایک کپڑا اس کونے میں پڑا ہے، دوسرا کپڑا اس کونے میں پڑا ہے، بہن سارے کپڑوں کو اکٹھا کرتی ہے۔ کل بھائی کو اسکول جانا ہے، کہنے سے پہلے اس کی ڈریس تیار کی جا رہی ہے، پریس کپڑوں میں بہن نے کی ہے، محنت کر کے مزدور بن کے دھلائی بہن نے کی ہے، کپڑے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن اسکول کا وقت ہے، بہن بھائیوں کو اٹھاتی ہے، ماتھا چوم کے کہتی اٹھ جا میرے چاند صبح ہو گئی ہے، اٹھ جا میری جان صبح ہو گئی ہے۔ کتنے پیارے لہجے بہن کے ہوتے ہیں۔ جب تم اسکول جایا کرتے تھے کون سا میٹھا لہجہ تھا جو بہن نے تمہارے لیے استعمال نہ کیا؟ کبھی ماتھا چوم کے اٹھا رہی ہے، کبھی ہاتھ چوم کے اٹھا رہی ہے، کبھی پیر کے تلوے چوم کے اٹھا رہی ہے۔ بہن نے اٹھایا کہ تیار کیا کہ ڈریس پہنائی ہے، بھائی تیار ہوا کہ بہن نے ٹفن تیار کر کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب ٹفن تیار کر کے بہن ہاتھ میں دے چکی ہے، بہن بیٹھ کر کے بھائی کے پیروں میں اپنے ہاتھ سے جوتے پہنا رہی ہے، اور تو ہاتھ سے دوپٹہ نہیں دے سکتا، وہ تیرے پیر پکڑ کے جوتے پہنا رہی ہے۔ اور جب تو نے 2 قدم بڑھائے ٹھوکر لگی، تیرے پیر پہ مٹی لگی، تو نے کہا بہن جوتا سن گیا ہے، وہ اندر نہیں گئی ہے، نہ ایک پرانا کپڑا نہیں دیکھا ہے، گندا کپڑا نہیں دیکھا۔ جب تو نے کہا جوتے پہ مٹی لگ گئی ہے، تیری بہن نے اپنا وہ دوپٹہ جو سر کی عزت بھی ہے، جو سر کا وقار بھی ہے، جو بہن کی شان بھی ہے، جو بہن کی آن بھی ہے، اسی دوپٹے کا کونا پکڑتی ہے، جوتا صاف کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ نہیں دیکھتی دوپٹہ میلا ہوگا کہ نہیں، مسکراتی رہتی ہے، جوتے صاف کرتی رہتی ہے۔ قسم خدا کی لہجہ بتاتا ہے
اے بھائی یہ تو دوپٹے کی بات ہے، اگر ضرورت پڑ جائے آواز دے دینا، بہن اپنے جسم کی کھال لے کر کے حاضر ہو کیا جائے۔ بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عزت کریں گے بہنوں کی، کیا بات ہے، واہ واہ، بولو جی انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بہنوں کی عزت کرو۔ سیدہ زینب نے کہا تھا جب ذات شان والی ہے تو صدقہ بھی شان والا ہی ہوگا۔ واہ، کیا کرنا چاہتی ہو بہن؟ فرمانے لگی اجازت دیں میں آپ کے نام کا صدقہ دوں۔ کیا دو گی؟ آپ نے گردن جھکائی، کہنے لگی حسین میرا جی چاہتا ہے میں تیرے نام کے صدقے پہ بیٹے قربان کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ بہن ہوتی ہے، یہ بہن ہوتی ہے۔ خدا کے واسطے عزت کرو، قدر کرو بہنوں کی، رشتوں کی قدر کرو۔ آج دولت نے فاصلے بڑھا دیے، دولت نے۔ بھائی کے جیب میں اگر ٹکے آ گئے نا کچھ تو سب سے پہلے اپنی دولت کا روب اپنی بہن کو دکھاتا ہے، اپنی بہن کو سب سے پہلے دولت کا روب۔ بہن کہتی بھائی کسی دن آ جانا، اگر تو آئے گا تو میری عزت بڑھ جائے گی کہ اس کا بھائی ماسٹر ہے، اس کا بھائی کلیکٹر ہے، آنا کسی دن میری عزت بھی بڑھا دے۔ وہ تو کچھ اور سوچ کے بلاتی ہے، لیکن جب یہ جاتا ہے نا تو جا کر کے پہلے بستر جھاڑتا ہے، اوقات دکھاتا، اوقات اپنی یہ جھاڑ کے بستر دکھاتا ہے کہ تیرے بستر اس لائق نہیں جو تیرا ماسٹر بھائی اس پہ بیٹھ سکے۔ اوقات دکھا رہا ہے بہن کو۔ وہ بہن جب برتن دیتی ہے کھانے کے لیے تو پلیٹ اٹھا کے یوں دیکھ رہا ہے، اگرچہ وہ دھو کے لائی ہے لیکن ایسے دیکھ رہا ہے، دیکھ کے کہتا ہے ایک بار اور پانی نکال دو۔ کیوں؟ یہ دکھا رہا ہے نا کہ تو غریب ہے، تیرے برتن اس لائق نہیں کہ تو اپنے بھائی کو اس میں کھانا کھلا سکے۔ قسم خدا کی تو کتنا بھی بڑا دولت والا ہو جا لیکن میرے حضور سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے، میرے حضور سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ کیسے رشتے میرے حضور نے نبھائے، قربان جاؤ حضور کے، قسم خدا کی۔ دین دیا تو دین بے مثال دیا، اور اگر اخلاق دیا ہے تو اخلاق بھی بے مثال دیا۔ بے شک، سبحان اللہ، کائنات میں حضور جیسا اخلاق نظر ہی نہیں آتا، بے شک، نہیں آتا نظر۔ اللہ اکبر، کیسا اخلاق حضور کا۔ اجازت ہے بتا دوں 5 منٹ ہے آپ کے پاس؟ بالکل بالکل، جی ہے نا بھی؟ جی جی، اگر تیار ہیں تو کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ میں سوچ رہا تھا سو گئے لیکن بڑی گہرائی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، اور جوانوں جیسی جوانی ہے نا پھر ویسی آواز بھی نکال لیا کرو، ہاں ویسی آواز بھی نکال لیا کرو۔ ہم چوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک بندہ پورا چوراہے سر پہ اٹھا لیتا ہے، چائے کی دکان پہ بیٹھ کے 2 بندے پورا دن شور کرتے رہتے ہیں، محلے والے تنگ آ جاتے ہیں۔ وہاں لوگ کہتے ہیں یہ چپ جائے تو نہیں چپتے، یہاں لوگ کہتے ہیں بولیں تو بولتے نہیں۔ الٹا کیوں کرتے؟ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ میں رشتے بتا کے بات ختم کروں۔ ایک آخری، کائنات میں میرے حضور سے بڑا کوئی ہے نہیں، ہے نا؟ نہیں ہے، حضور کی کوئی سگی بہن نہیں تھی۔ کچھ لوگ بہنوں کا حق بیچ کے مار کے حج کرنے جاتے اللہ، ہیں، حج کر کے آتے ہیں، بہنوں کا حق کھا کے، اور کہتے ہیں اعلان کرنا حاجی سمیر آئے ہیں۔ یہ بھی تو ایک بار کہتے ہیں کہ حق خور سمیر آیا ہے، بیٹی کا حق کھا کے حج کر کے آیا تھا میں، بتانا ایک بار۔ یہ بتاتے ہوئے کلیجہ پانی ہوتا، حاجی سمیر آئے ہیں، حاجی بشیر آئے، قبر میں آ بیٹے پتہ چلے گا کہاں سے آیا ہے۔ ہاں کسی کا حق نہ کھایا کرو۔ میرے حضور کی کوئی سگی بہن تھی؟ بولیں نہیں نا، حضور کی سگی بہن کوئی نہیں تھی، نہ کوئی سگا بھائی تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں اگر بھائی یا بہن ہوتے تو وہ حضور کو بھائی کہتا، سگا بھائی بھی حضور کو بھائی کہے یہ خدا کی غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ ہاں اب سنیں، حضور کی کوئی سگی بہن؟ بولیں، چینل والے بھی سن رہے ہیں نا؟ حضور کی سگی بہن نہیں تھی، 113 بہن تھی، لیکن حضرت ام ہانی چچا زاد بہن تھی، چچیری بہن جسے ہم لوگ بولتے ہیں، حضرت ام ہانی۔ سب کو معلوم ہے نا ان کا نام، کیونکہ ان کا نام معراج کے ساتھ جڑا ہے، اس لیے حضرت ام ہانی کا سب کو نام معلوم ہے۔ کون ام ہانی ہے؟
حضور کبھی دوپہر میں آرام کرنا چاہتے تھے نا تو ان کے گھر آتے تھے، اور حضور ان کی کھجور کی چارپائی تھی، کھجور کے باندوں کی، اس پہ حضور لیٹتے نا، ایسے یوں ہاتھ رکھ کے لیٹتے تو حضور کا پسینہ ماتھے سے ٹپکتا، کلائی کے ذریعے کونی تک آتا، کونی سے بوند بوند کر کے نیچے ٹپکا کرتا تھا، تو حضرت ام ہانی شیشی لگا دیتی تھی، سارا پسینہ حضور کا اس میں اکٹھا کرتی، جب کوئی لڑکی دلہن بنا کرتی تو عطر کی جگہ حضور کا پسینہ لگا دیا ہاں ہاں کیا بات ہے، واہ واہ، بے شک. یہ حضرت ام ہانی ہے، یہ حضرت ام ہانی. اور جس کے حضور کا پسینہ لگ جاتا تھا اس کی 7 پشتیں مہکا کرتی تھی. بے شک، سبحان اللہ، سبحان. یہ حضور کا پسینہ تھا، 7 پشتوں تک نسلیں مہکتی تھی. تو یہ ام ہانی، حضور ان کے گھر آرام کرتے تھے. جب یہ ایمان لائی نا تو ایک روایت کے مطابق شوہر نے انہیں چھوڑ دیا. آج ہم کلمہ پڑھائے، ہم نے اس کی کوئی قیمت نہیں دی ہے، کوئی قیمت ہم نے نہیں چکائی. آج بندے مسلمان کہلاتے ہوئے شرماتے ہیں اپنے آپ کو. کل پٹ پٹ کے وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، چربی پگھلتی تھی کہتے تھے ہم مسلمان ہیں. مشکل اس دور میں تھا مسلمان ہونا. لوگ کہتے ہیں آج مشکل. آج کیا مشکل ہے بھائی؟ انہوں نے پتھروں پہ نمازیں پڑھی، آج اے سی میں بندے کو مشکل لگ رہا ہے. اے سی لگ رہی ہے، قالین بچھوا دی متولیوں نے، آؤ بھئی پڑھو نماز، ہم اے سی چلوائیں گے، جنریٹر چلوائیں گے، لیکن پھر بھی بندہ کہتا بڑا مشکل ہوتا گرمی میں نماز پڑھنا. آج مشکل ہے؟ یا تب مشکل تھا جب کوڑے مارے جاتے تھے، تب مشکل تھا جب چٹائی میں لپیٹ کر کے دھوئیں کی دھنی دی جاتی تھی، دم گھٹ جاتا تھا، تب مشکل تھا نا. اللہ اکبر. ام ہانی ایمان لائی، شوہر نے چھوڑا، اکیلی رہ گئی. حضور ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے. 10 سال حضور کے بغیر حضرت ام ہانی نے گزارے. کوئی کمانے والا نہیں تھا. آج لوگ پیسوں کے لیے کماتے ہیں، کل لوگ روٹی کے لیے کمایا کرتے تھے. سب سے بڑا امیر وہ ہوتا تھا جس کے گھر میں پیٹ بھر کے کھانا ہوتا تھا. آج کھانے دیکھو، ایک ایک بھگونے بن کے پھینکے جا رہے ہیں بنے بنائے کھانے. کبھی حساب لگایا اگر یہ کھانا کسی یتیم غریب کے منہ تک چلا جاتا تو کتنے وقت کا اس کے بھوک کا انتظام ہو جاتا؟ کبھی ہم نہیں سوچتے، کبھی خیال نہیں آتا ہمیں. 10 سال انتظار کیا ام ہانی نے، 10 سال کے بعد حضور تشریف لائے. فتح مکہ ہوا. جب مکہ شریف میں حضور تشریف لائے نا تو آج ہزاروں تلواریں حضور کے ساتھ تھیں، ہزاروں تلواریں. جب مکے کی گلی میں گزرے، ام ہانی کے بچے کی نگاہ پڑی، دیکھا، دیکھ کر کے گھر کی طرف دوڑے، کہنے لگے ماں جس کو تو بھائی کہہ کے پکارا کرتی آج ہم نے اسے دیکھا ہے. ماں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں ماں، جن آنکھوں کی تعریف کرتے تم نہیں تھکتی آج ہم نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے. جس چہرے کو کہتی ہے نا چاند سے زیادہ حسین ہے، ہم نے اس چاند سے چہرے کو دیکھا ہے. ماں کہتی کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں ماں، جن کی تو بات بتاتی ہے کہ وہ ہمارے گھر آ کے لیٹا کرتے تھے، آج میں ہم نے انہیں مکے میں دیکھا ہے. حضرت ام ہانی کہتی ہیں حضور کی آمد کی خوشی سے خبر سنی ہے، میرا کلیجہ خوشی سے اچھلنے لگا. اچانک بچے کہتے ہیں اے ماں، کل وہ غربت کا دور تھا جب ہمارے گھر آ کے بیٹھا کرتے تھے. اے ماں تو کہتی ہے تجھ سے ان کا بہن بھائی کا رشتہ ہے، کیا آج وہ سردار بن کے آئے ہیں، آج بھی اپنی غریب بہن کے گھر آئیں گے؟ اے ماں بتانا آج انہیں اپنی غریب بہن کا گھر یاد ہوگا؟ ام ہانی کہتی ہے جب بچوں نے اتنی بات کہی تھی تو میں شش و پنج میں تھی. اگر ہاں کہتی ہوں نہیں آئے تو کیا ہوگا، نہ کہہ دیتی ہوں آ گئے تو کیا ہوگا؟ کہتی میں سوچ ہی رہی تھی کہ میرے منہ سے نکل گیا بیٹے وہ ضرور آئیں گے. کبھی تیری بات کہی تھی، تھوڑی دیر گزری ہے کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے. میں نے کہا من دق الباب، دروازہ کس نے بجایا؟ آواز آتی ہے انا محمد الرسول اللہ کا. جیسی تیری آواز آئی ہے میرے بچوں نے چھلانگ لگائی، جا کے کوئی حضور کے قدموں سے لپٹ گیا، کوئی دامن سے لپٹ گیا. کہتے حضور نے پردہ ہٹایا، میں آقا کو دیکھ رہی تھی، آقا مجھے دیکھ رہے تھے. کہتی مجھے آنکھوں پہ بھروسہ نہ تھا، لگتا تھا جیسے کوئی خواب نظر آ رہا ہو. اللہ اکبر. کہتی حضور مجھے دیکھتے رہے. اس کے بعد سرکار نے فرمایا ام ہانی گھر پہ ہی کھڑا رکھو گی یا اندر آنے کی بھی اجازت دے دو گی؟ کہا جیسے حضور نے اتنا کہا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ گھر بھی آپ کا ہے، ہم بھی آپ کے ہیں، اجازت کی ضرورت کیا ہے؟ اندر تشریف لے آئیے. اب سنیں وہ بے غیرت بھائی جو بہن کے گھر جا کے بستر جھاڑا کرتے ہیں، کان کھول کر کے سنیں. ام ہانی کہتی ہے جب حضور اندر آئے ہیں میرے گھر میں بچھانے کے لیے بستر بھی نہ
تھا, چارپائی بھی نہ تھی. آقا آئے ہیں, آپ نے دائیں بائیں دیکھا, ایک ٹوٹا ہوا چٹائی کا ٹکڑا پڑا تھا, بوریا پڑا تھا. کہتے حضور اسی پہ آ کے بیٹھ گئے. کہتی مجھے پیدا کرنے والے کی قسم, حضور نے گرد تک نہیں جھاڑی ہے. آج مکے کے فاتح بن کے آئے ہیں, لیکن بہن کے دروازے پر آئے ہیں. تو دروازے پہ آنے کے بعد آپ بغیر مرضی کی اجازت کے اندر داخل بھی نہیں ہوتے ہیں, بغیر بستر کو جھاڑے اسی چٹائی پہ بیٹھ جاتے ہیں. ام ہانی کہتی ہے میں حضور کی سادگی دیکھتی تو دیکھتی رہ گئی. اس کے بعد آقا کہتے ہیں گمان تو میرا یہ تھا, سرکار مکے میں آئے ہیں, بڑے بڑے سرداروں نے انتظام کیا ہے, لوگ راہوں میں کھڑے تھے, کسی امیر کے یہاں دعوت رکھی ہوگی, کہیں آقا نے کھا لیا ہوگا. لیکن کہتی قربان جاؤں میں اس لہجے کے, جب آقا نے مجھ سے کہا تھا ام ہانی بھوک لگی ہے کچھ کھانا نہیں کھلا ہوگی, کہا جب آقا نے اتنا کہا ہے, کہتی میں فوراً اٹھی ہوں, جا کر کے کچن میں چلی گئی. میں نے کچن میں جا کر کے ایک ایک برتن تلاش کیا, کہا کچھ بھی ایسا نہ تھا جو مصطفیٰ کو بنا کے کھلا دیتی. کئی دن کا تو بچوں کا فاقہ تھا, بنانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا, لیکن میں شرم کی وجہ سے جب کچن کے اندر رک گئی. آقا کریم تو دلوں کے حال جاننے والے ہیں, سرکار فرماتے ہیں ام ہانی کچھ بھی تازہ نہ بنانا, جو رکھا ہو وہی لے کے آؤ. کہتے ہیں جب سرکار نے اتنا کہا جو رکھا ہے وہی لے کے آؤ, مجھے یاد آیا میرے گھر میں ایک جو کی روٹی کا ٹکڑا ہے جو کئی دن کا رکھا ہوا ہے. کہتی میں نے وہ ٹکڑا اٹھایا, تھوڑا سا پیالی میں سرکہ لیا, جا کے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. یا رسول اللہ میں نے یہ لائی ہوں. آقا کریم کے آگے رکھا. اب سنے جب بہن کی روٹیاں دیکھ کر کے ماتھے پہ لکیریں ڈالا کرتے ہو, ام ہانی کہتی ہیں سرکار نے روٹی کو دیکھا, چہرے پہ لکیر نہیں آئی, ماتھے پہ بل نہیں آیا, آنکھوں میں گڑی نہیں آئی ہے, بلکہ روٹی کو دیکھا مسکرا دی. ام ہانی کہتی ہیں مصطفیٰ نے مشکل سے ٹکڑا توڑا, توڑنے کے بعد اس کو سرکے میں بھگویا, بھگونے کے بعد منہ میں رکھا. کہتی میں دیکھ رہی تھی چبانے میں آقا کو دقت ہو رہی ہے, لیکن چہرہ نہیں بگاڑا ہے, غصہ نہیں کیا ہے, کہ حضور چباتے جا رہے ہیں, مسکراتے جا رہے ہیں, چباتے جا رہے ہیں, مسکراتے جا رہے ہیں. ام ہانی کہتی ہیں آقا نے پانی کے ذریعے بڑی مشکل سے وہ روٹی کا ٹکڑا کھایا, اور جب کھا چکے تو یہ نہیں کہا تھا یہ کیا کھلایا ہے, بلکہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے جو لذیذ کھانا تو نے 10 سال پہلے ان کے دسترخوان پہ کھلایا تھا, وہی لذیذ کھانا آج تو نے پھر سے کھلا دیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. یہ کردار میرے حضور نے دیا. ہاں محرم شریف کا مہینہ نکلا, لوگوں نے 15 دن لنگر کیے. ایک نے مجھے بلایا فاتح کے لیے اور بڑی ہنس کے کہنے لگا حضور 15 دن ہو گئے آپ کی دعاؤں سے بھی آگ نہیں بجھی ہے چولہے کی. جیسے ہی اٹھ کے گیا پڑوسی آ گیا, کہا ایک بار اس کی ماں سے بھی تو پوچھ لو, یہ 15 دن سے لنگر کر رہا ہے, اس کی ماں اس سے راضی ہے کہ نہیں. ماں نے پتا کیا بتایا, اس نے کہا یہ زمانے کو کھانا کھلا دے میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. میں نے کہا ایسا کیوں, تمہیں نہیں دیا؟ کہا کھلاتا ہے مجھے. کہا تم ناراض کیوں؟ اس نے کہا 5 سال ہو گئے یہ میری بیٹی کو بلا کے نہیں لایا ہے. 15 دن نہیں, بہنوں سے منہ موڑ کے 15 سال بھی لنگر کرو گے اللہ منہ پہ مار دے گا. حسین کہیں گے مجھے تو زینب پیاری تھی, تجھے اپنی زینب کتنی پیاری تھی؟ مجھے میری زینب پیاری ہے, تجھے اپنی زینب پیاری کیوں نہیں؟ اس لیے خدا کے واسطے لنگر بعد میں کریں, اپنوں کو پہلے راضی کریں. اس سے کیا فائدہ, تیرے دروازے پہ کتے تو کھا کے چلے جائیں اور اپنوں کو تیرے دروازے کا ایک دانہ دیکھنا نصیب نہ ہو. فرمایا گیا بھیک دینے سے بھی پہلے فرمایا گیا پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھو, اس کے بعد پڑوسیوں کو دیکھو, پھر دور والے کو دیکھو. تو پورے گاؤں کو نوت نوت کے تھک گیا اور اپنے سگے کے دروازے پہ نہ جا سکا. سگوں کی قدر کرو. اکثر ایسا ہوتا شادی بیاہ کے بعد جوان بدل جاتے, صرف ایک خیال بدل دیتا ہم 2 الگ رہیں گے تو 4 روٹیوں میں کام چل جائے گا. پورے گھر کے لیے 18 روٹی بنانی پڑ رہی ہیں, لیکن اندھے تجھے نہیں پتا جو تیرے گھر میں رزق آ رہا ہے یہ تیرے 2 کے نصیب سے نہیں 18 کے نصیب سے آ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک صحابی نے شکایت کی تھی یا رسول اللہ میں کماتا ہوں اور یہ میرے بھائی لوگ ہیں یہ بالکل نہیں کماتے, حضور میری کمائی اڑا دیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا آج کے بعد کبھی اپنے بھائی کو نہ ٹوکنا,
تو یہ نہیں جانتا اللہ تجھے جو یہ دولت دے رہا ہے نا تیرے انہی بھائیوں کے نصیب سے دے رہا ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اگر تم اکیلے کما رہے ہو تو کبھی یہ سوچ کے کبھی ہاتھ نہ کھینچنا کہ یہ میرا کھا رہے ہیں، بلکہ یہ سوچ کے محنت کرنا میرے تو 2 روٹیوں والا تھا، اللہ میرے حصے میں 4 دے دیتا 6 دے دیتا، وہ 100 روٹیاں کیوں دے رہا ہے؟ یہ تیرے نصیب سے نہیں تیرے گھر والوں کے نصیب سے مل رہی ہے. کبھی یہ سوچ کے ماں باپ سے الگ نہ ہو کہ الگ ہوں گے تو بینک بیلنس ہوگا، اگر ہو بھی گیا تو کل پیسہ ہوگا، ماں باپ نہیں ہوں گے تو یہ دولت کس کام کی؟ رلائے گی یہی دولت. کل جب تو فارچونر میں بیٹھ کے مرسیڈیز میں بیٹھ کے چلے گا نا تو اس دن سوچے گا کاش آج کندھے پہ بٹھانے والا باپ ہوتا، آج سائیکل پہ کھینچنے والا باپ ہوتا. اللہ کی قسم تم پراڈو میں بیٹھ کر کے 36,000 کلومیٹر سفر کرا، مزہ نہیں آئے گا. باپ کو 10 منٹ کے لیے گاڑی میں بیٹھا، شہر کی 4 گلیاں گھما دے، اللہ تجھے زمانے بھر کے سیر و تفریح کا سکون گھر میں عطا فرما دے. کیوں نہیں سوچتے ہم ایسا؟ کیوں غلط سوچتے ہیں؟ کسی کی بھی بیٹی آ کے ہمیں پڑھا دیتی ہے، کیا ہے جی میں پورے پریوار کا کام نہیں کر سکتی، مجھے اکیلا رہنا ہے. تو نے بھی دامن جھاڑا، ماں سے الگ ہو گیا. خدا کے واسطے ماں باپ نہ چھوڑنا. کامیاب رہنا چاہتے ہو تو ماں باپ نہ چھوڑنا. دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ماں باپ چھوڑ دیے، بغداد کیا ہے، مدینہ شریف گنبد خضرا پہ چلے جانا. اگر ماں باپ چھوڑ رکھیں تو حضور بھی کچھ نہیں دیں گے، یہ یاد رکھنا، حضور بھی کچھ نہیں دیں گے. اگر چاہتے ہو گھر بیٹھے بیٹھے سب کچھ ملتا رہے، ماں باپ کو راضی رکھنا. سبحان اللہ. ماں باپ کو راضی رکھنا. بیوی آئے 2 باتوں میں اس سے بات ختم کر لو. دیکھ کل تک یہ صرف میرے ماں باپ تھے، آج سے تیرے بھی ماں باپ ہیں، تیرے بھی ماں باپ ہیں. مجھ سے لڑ لینا لیکن میرے ماں باپ کو شکایت کا موقع نہ دینا. اور ماں باپ کو بھی بیٹھا کے کہنا ابا کل تک تمہارے گھر میں 3 بیٹی تھی، ایک چوتھی بیٹی اور آ گئی ہے. سبحان اللہ. جیسے تم اپنی بیٹیوں کی غلطی دیکھ کے پردہ ڈالتے تھے، آج کے بعد اگر چوتھی بیٹی سے غلطی ہو جائے تو اس پہ بھی پردہ ڈال دینا. اللہ. اس کی غلطی کا تماشا نہ بنانا، اس کی کمی پہ یہ مت کہنا تیرے باپ نے کیا سکھا کے بھیجا ہے. اسے بھی بیٹی سمجھ کے معاف کر دینا. دونوں کو یہ سبق پڑھانا ہے. اور نہ ماں کے کہنے میں آ کے بیوی پہ ظلم کرنا ہے، نہ بیوی کے کہنے میں آ کے ماں پہ ظلم کرنا ہے. دونوں سے ایسے بات کرنی ہے کہ دونوں راضی رہیں، دونوں کے بیچ کی دیوار نہ بننا. اگر بن سکو تو دونوں کے بیچ کا پل بن جانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پل بننا، دیوار نہ بننا. سبحان اللہ. ورنہ گھر ٹوٹتے ہیں تو پھر جڑا نہیں کرتے. اللہ اکبر. اللہ. گھروں کی رونقیں چلی جاتی ہیں. گھر وہی ہوتے ہیں جس میں دیواریں نہیں ہوتی. جب دیواریں کھچ جاتی ہیں تو پھر گھر گھر نہیں رہتے، وہ پھر گھروے بن جاتے ہیں. سمجھ گئے میری بات؟ اور زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اگر ضرورت پڑے حضور کا کردار دیکھنا، اپنے نبی کی زندگی دیکھنا. حضور نے ماں کی گود سے لے کے قبر تک کی سیرت دی ہے. کسی گوشے میں ہمیں حضور نے بھوکا پیاسا نہیں رکھا ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ تجھے کیا ہے جو حضور نے نہیں دیا؟ تجھے جب سونے کا طریقہ حضور نے دیا ہے، وہ مرنے تک کا حضور نے تمہیں سلیقہ دیا ہے، تو پھر کمی کیا رہ گئی؟ کوئی کمی نہیں ہے. اگر الجھنے آ جائیں 4 مشورے والے نہ بیٹھانا، حضور کی سیرت کی کتاب لے کے بیٹھ جانا اور یہ دیکھنا زندگی کے اس موڑ پہ حضور نے کیسے زندگی گزاری تھی. قسم خدا کی 70 لوگوں کے مشورے میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو حضور کی زندگی کی ایک لائن تیری زندگی بدل دے گی. کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی؟ حضور کا کردار اپنائیں گے جوانوں؟ بولو انشاءاللہ. اور سچی یاری اگر کرنی ہے تو حضور سے کرو. آج جلسہ حضور کے نام کا کر کے کہہ دو دنیا والو ہم نے تمہاری خواہشوں کو ٹھوکر مار دی ہے، حضور کی خواہش کو زندہ رکھا ہے. مر کے قبر میں پہنچو گے قسم خدا کی آج دولہا ہو کل دولہا رہو گے، پرسوں دولہا رہو گے، 20 30 40 50 60 70 80 90 100 بس جانا قبر میں ہی ہے. آج ان سے یاری نبھا کے جاؤ. مر کے قبر میں پہنچو گے چہرہ کفن سے بعد میں کھولا جائے گا، مدینے والا تمہاری قبر میں پہلے آ جائے گا. اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہے، تو ایسی زندگی گزارے. آج کی اس محفل میں جتنے لوگ تشریف لائے اللہ سب کا آنا قبول فرمائے. ہمارے جن بھائیوں نے رات کے 2 بجے تک بیٹھ کے سنا، مجھے بتایا یہ گیا تھا کہ اس محلے کے لوگ 12 بجے بھاگ جاتے ہیں. میں سلام کرتا ہوں
تم نے ان لوگوں کے جو زبانیں انہوں نے مجھے بتائی تھی ثابت کر دیا کہ حضور والے ہیں. یہ 2 نہیں 4 بجے تک بھی باتیں ہوگی تو نبی نبی کرتے رہے. سبحان اللہ سلامت رکھے. اب کبھی بھی ادھر آنا ہوگا نا سوچنا نہیں پڑے گا کہ یہ 12 والے ہیں کہ 2 والے ہیں.